انٹرنیٹ پہ سننے والے لوگ بھی تھک جاتے ہیں، تو جن حضرات نے وہ سننا ہو وہ نیٹ پہ سن لیں۔ تاکہ ہم جو ہے یہ جو ہمارا جو درس قرآن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ترتیب کے ساتھ، یہ شروع ہو جائے تو انشاءاللہ پھر سورہ نساء ہی جو ہم نے شروع کی تھی سفر سے پہلے، انشاءاللہ اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ باقی حج کے بارے میں آپ حضرات کو بہت سی معلومات ہوں گی بھی، اور معلومات مزید لینا چاہیں خاص طور پہ میرے سفر سے متعلق کہ ہم نے وہاں کیا اسباق ملے، کیا کچھ دیکھا، وہ انٹرنیٹ پر اس بارے میں 2 بیانات موجود ہیں، وہ سن لیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی آواز اگر تھوڑی سی بڑھا دیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت ہے، اس پہ درس ہو چکا ہے، اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ شروع کی 3-4 آیتیں ہیں جن پہ درس ہو چکا تھا، ان کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ اگلی آیات اور ان آیات میں آپ حضرات کو ربط مستحضر ہو جائے اور وہ اگلی آیات کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کی زوجہ کو بنایا، یعنی آدم سے حوا کو بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم اور حوا سے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم ایک دوسرے کو دیتے ہو۔ لوگ اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے لیے یہ کام نہ کرو، اللہ کے لیے ہم پہ زیادتی نہ کرو، تو خود بھی اس اللہ کا کچھ خیال کیا کرو جس کا واسطہ دے کے دوسروں کو ڈراتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کا بھی ایک دوسرے کو تم واسطہ دیتے ہو۔ یہ رشتہ داری کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، ایک دوسرے کا رشتہ داری میں خیال کرنا۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ذکر ہے کہ جب آپ اہل مکہ کو دعوت دیتے تھے تو اس دعوت میں بعض مرتبہ رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے تھے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی ان سے کہہ دو میں تم سے اس دعوت پہ کوئی پیسے نہیں مانگتا، صرف تم سے رشتہ داری کی محبت مانگتا ہوں۔ عربوں میں رشتہ داری کو جوڑنے کا بڑا رواج تھا، تو میرا تم سے خونی رشتہ ہے، اس رشتے کو بنیاد بنا کے میری بات سن لو کہ تمہاری ہی قوم کا، تمہارے ہی قبیلے کا آدمی ہوں، اپنی قوم کی رعایت کی جاتی ہے، تو اتنی رعایت کر لو، مجھے نبی نہیں مانتے اور میری دعوت کو ٹھکراتے ہو، تو رشتہ داری کے ناطے بھی باتیں سنی جاتی ہیں، تو اتنی بات سن لو۔ کمال کی بات ہے کہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کا واسطہ دے کے ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور ان کی سمجھ میں رشتہ نہیں آتا تھا، وہ مخالفت کو، دشمنی کو اپنے رشتوں پر ترجیح دیتے تھے، نبی سے دشمنی کو۔ جس دن مکہ فتح ہوا، وہی رشتہ دار جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، وہ رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے ایک ایک جرم کا بدلہ لیا جائے گا اور ہمارے سر جسم سے جدا کیے جائیں گے۔ تو نبی نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا آپ سے خونی رشتہ ہے، اور ہم آپ سے بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو، پہلے نبی واسطہ دیا کرتے تھے، انہوں نے رعایت نہیں کی، بعد میں انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دیا اور نبی نے رعایت کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا تم سے رشتہ ہے،
آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ ہم نے ظلم کیا تھا اور اللہ نے حضرت یوسف کو بچا لیا، حضرت یوسف برحق تھے، تو بھائی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے، ڈر رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا خیال کیا اپنے بھائی ہونے کی بنیاد پر، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی جملہ کہوں گا تمہارے سامنے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو یہ ایک بات ذہن میں آ گئی۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خبرگیری کر رہا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء، اس سورت کا نام ہی نساء ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، خواتین کو کہتے ہیں، اور آج کی زبان میں لیڈیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے سورت کا نام ہی خواتین سے رکھا ہے چونکہ اس میں کمزوروں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے بیان کیے گئے، اور دوسرے نمبر پر اس صورت میں یتیموں کے حقوق کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیم کا جو کم درجے کا مال ہے، کم درجے کا مال دے کے نفیس اور اعلیٰ مال اس کے بدلے میں تبدیل نہ کیا کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ وراثت میں جب کسی کا بھائی مر جاتا اور اس بھائی کے اولاد میں یتیم بچے ہوتے تو بعض لوگ تو یہ کرتے تھے کہ پورا ہی وراثت کا مال کھا گئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا مال کھا جاتا تھا، جیسے کہ آج کل کھایا جاتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ سارے کاروبار پہ قبضہ کر کے چھوٹے بھائیوں کو بالکل نہیں دیتا، بس ان کو کہتے یہ میری کفالت میں ہے، میں ان کو پالتا رہوں گا، جتنا حصہ بنتا ہے وہ اتنا حساب کتاب نہیں کرتا ان کے لیے۔ تو یہ تو ہے یتیم کا مال کھانا۔ اور جو ذرا نیک تھے وہ ایسے ہی نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم دیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وراثت میں جب تقسیم ہوتی ہے تو آج کل تو پیسوں کا رواج بہت زیادہ ہے، پہلے اثاثے زیادہ ہوتے تھے، جو جامد چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوا کرتی تھی، زمین ہے، گندم ہے، کھجور ہے، یہ چیزیں وراثت میں زیادہ ہوتی تھی، دراہم دینار بھی ہوتے تھے مگر یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس میں اب تقسیم ہو رہی ہے، مثال کے طور پر اتنے من گندم اس کے حصے میں، اتنے من میرے حصے میں، تو خراب والی اس کے حصے میں ڈال دی اور اعلیٰ نفیس والی اپنے حصے میں ڈال دی، خراب کھجوریں اس کے حصے میں ڈال دی اور اعلیٰ کھجوریں اپنے حصے میں ڈال دی۔ اتنے گز پلاٹ اس کے حصے میں بنتا ہے اور اتنے گز اپنے حصے میں بنتا ہے، تو پلاٹ تو پورا دے رہے ہیں، مگر جو کم قیمت کا ہے یا جو بنجر زمین ہے وہ یتیم کے کھاتے میں ڈال دی، اور جو اچھی زمین ہے زیادہ زرخیز ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈال دی۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو طیب کے بدلے میں تبدیل نہ کرو۔ تو یہ بھی ظلم ہے کہ اچھے مال پر خود قبضہ کر لیا جائے اور یتیم کے حصے میں گھٹیا مال رکھا جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، کیونکہ اس صورت میں زیادہ خود کھا جاؤ گے اور ان کے لیے کم بچے گا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس نہ کیا جائے، ملایا نہ جائے، بلکہ اس کے مال کا بالکل الگ حساب و کتاب رکھا جائے۔ لیکن یہ عمل صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس پر عمل کرنا، کیونکہ اب یتیم کی کفالت کر رہے ہیں تو اب یہ بہت مشکل تھا ان حضرات کے لیے کہ یتیم کا چولہا بالکل الگ ہو، اس کا آٹا دال ہر چیز بالکل الگ ہو، ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں۔ اب ایک نوالا بھی وہاں سے نہ کھائیں تو مشترک ہوتا ہے یہ سارا، جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سارا حساب و کتاب مشترک ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اس مشکل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم میں آسانی پیدا فرمائی کہ تم اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن فساد کی نیت سے نہیں، اس نیت سے نہیں کہ میں زیادہ کھا لوں، کیونکہ مشترک مال میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا۔ اور فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کیونکہ اب یہ چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کے قبضے میں آئے۔ آپ نے کیا کیا،
آپ نے 10 کلو آٹا جو یتیم کے مال سے خریدا تھا اور 10 کلو آٹا جو اپنے مال سے خریدا تھا ایک ڈبے میں ڈال دیا. اب آپ 4 پراٹھے کھا رہے ہیں, وہ بیچارہ ایک پراٹھا کھا رہا ہے. آپ 4 روٹیاں کھا رہے ہیں, وہ ایک روٹی کھا رہا ہے. تو یہ ظلم ایسا ہے جو پکڑائی میں نہیں آ سکتا, کسی تھانے میں اس کی رپورٹ نہیں ہو سکتی. کیسے پتہ چلے گا کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی اس قانون پر عمل کر سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہو تو دنیا کا کوئی قانون, دنیا کی کوئی پولیس, کوئی نظام اس کو سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, یتیم کے مال کو آپ اپنے مال کے ساتھ مکس کریں گے, خلط کریں گے, تو پھر آپ کے لیے ظلم کے راستے کھل جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح, کہ تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو, تمہاری نیت کیا ہے؟ تمہاری نیت اگر یہ ہے کہ فساد, ظلم, تو یاد رکھو دنیا نہیں جانتی مگر اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے یہ دھمکی دے دی کہ یتیم کے مال کو اگر اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو ضرورت کی بنیاد پر, حاجت کی بنیاد پر, تو پھر تو ٹھیک ہے, اس میں تو اصلاح ہے. اصلاح اس لیے کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو لوگ یتیموں کی کفالت سے ہی ہاتھ کھینچ لیتے کہ بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یتیموں کی کفالت نہ ہو, یہ چاہتے ہیں کہ یتیموں کی کفالت ہو, لوگ ان کو اپنے گھروں میں رکھیں. سگا بھائی ہے, اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کو آپ اپنے پاس رکھ کے پالیں, اس کی پرورش کریں. اللہ یہ بھی چاہتے ہیں. اور دوسری طرف حکم یہ دے دیا جائے کہ نہیں مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, تو لوگ کہیں گے بھائی یہ نہ ہی پالو تو اچھا ہے. تو اس لیے اللہ نے آسانی دے دی کہ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو, مشترک کھانا پکا سکتے ہو, لیکن نیت اصلاح کی ہونی چاہیے, نیت ظلم اور فساد کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ حکم دیا. یہ سب آیات ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو پھر تم ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو, 2 3 اور 4. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا کہ باپ مر گیا, لڑکی نابالغ ہے, کسی نے اپنی کفالت میں رکھ لیا اس کو, تو جب وہ بالغ ہوتی تھی تو یہ اس سے نکاح کر لیتے تھے. ہمارے ہاں تو نکاح ہے ہی نہیں, ورنہ لڑکی کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی کے نکاح میں دیا جائے. ساری زندگی چندوں پہ, صدقات و خیرات پہ, ان چیزوں پہ پالنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے نکاح میں دے دی جائے. تو صحابہ کرام نکاح کرتے تھے, لیکن نکاح میں ہوتا یہ تھا کہ جس لڑکی کا والد زندہ ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی کیا ویلیو ہے, حسن و جمال کے لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے, شرافت کے لحاظ سے, تو اسی حساب سے مہر زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ یتیم بچی کی طرف سے کوئی باپ تو ہوتا نہیں تھا مہر کا مطالبہ کرنے والا, تو جو اس کی کفالت کرتا وہی اس سے نکاح کر لیتا, اور بہت تھوڑے مہر میں. یہ کون سا, اس کو تو لڑکی کو تو بیوقوف بنانا آسان ہے نا, اس کا مہر انتہائی تھوڑا سا رکھ دیا. وہ لڑکی یہی سمجھتی ہے بھائی یہ جو میرا خیر خواہ ہے جس نے میری کفالت کی ہے یہ اتنا مہر بھی بہت ہے. تو دیکھو لڑکی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہی, مگر اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کو اس سے روک دی. یہ عجیب بات ہے, اسلام ایسی قوم کو بھی حقوق دلاتا ہے, ایسے کمزوروں کو بھی حقوق دلاتا ہے جو خود اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ جن کو خود اپنے حقوق کا علم بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے اس لڑکی کے ساتھ, ظلم ہے, زیادتی ہے کہ اس کو اتنا مہر نہ دیا جائے جتنا اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کو ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ڈرتے ہو, تمہیں یہ خوف ہے کہ تم ان بچیوں کے ساتھ ظلم کرو گے, ظلم کا کیا مطلب کہ تم ان کو اتنا مہر نہیں دو گے جتنا ان کا ہونا چاہیے, تو پھر ان سے نکاح مت کرو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, بلکہ تم ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. 2 3 4 کا ذکر اس لیے کیا کہ تمہارے لیے نکاح پر پابندی نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی ہے, تو جو 4 رکھ سکتا ہے اس کو ضروری تو نہیں کہ صرف ادھر ہی نکاح کرے, بلکہ ان کا ان سے نکاح کرا دو جو ان کو پورا مہر دے رہے ہیں.
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے بھائی یہ چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا, بڑا گوشت تو میرے لیے چھوڑنا میں دنیا چھوڑ دوں گا, بڑا گوشت نہیں چھوڑوں گا. بعضوں کا یہ بھی ایک خیال ہوتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی کھانے کی چیزیں کیا دنیا میں کم پڑ گئی؟ اور بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے, مچھلی نہیں کھا سکتے, درجنوں قسم کی دالیں ہیں, چنے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہے, اتنی ساری چیزیں وہ کھاؤ گی, اسی پہ آگے کیوں جان نکل رہی ہے؟ تو وہ دوسرے آپشن دکھاتا ہے, دوسرے راستے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کھانے پینے کی اتنی ساری چیزوں کی تو میں اجازت دے رہا ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے, حکیم کہتا ہے بھائی اتنی ساری چیزوں کی تو میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, تم صرف کوفتے اور کباب پہ پابندی لگا رہا ہوں اور تھوڑے سے تیز نمک پہ پابندی لگا رہا ہوں, تو کیا ہو گیا؟ تو بالکل یہی حالت یہاں اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم تم سے صرف ایک یتیم بچی سے شادی پر پابندی لگا رہے ہیں. اس لیے لگا رہے ہیں کہ تم اس کو اتنا مہر نہیں دے رہے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے, تو تم پھر اس سے نہ کرو. اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ میرے لیے تو ایک اچھا والا رشتہ تھا, میرے ہی گھر میں لڑکی پلی بڑی جوان ہوئی اور اس سے بہتر رشتہ تو میرے لیے کوئی نہیں تھا, تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے 4 کی اجازت میں نے دی ہوئی ہے, تو اس کے علاوہ 4 کر سکتے ہو, 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 کر سکتے ہو. اس کو چھوڑ دو. اس سے کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو اس کو اتنا مہر دے گا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے. یہی اس آیت کا مطلب. اب دیکھیے عجیب بات یہ, اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں یتیم بچی پر جو ظلم ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اس کے رشتے نہیں ہو رہے, یہ ظلم تھا کہ اس بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی. اب سمجھ میں آنا بند ہو جائے گا آپ کے, یہاں تک آتا ہے سمجھ میں, اس کے بعد ہماری قوم کی سمجھ میں خدا کی قسم نہیں آتا, چاہے عالم ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے بزرگ ہو. یہاں سے آگے جو میری تقریر ہے, جو میں خود نہیں کر رہا, وہ بتا رہا ہوں جو صحیح بخاری کی تفسیر اور قرآن مجید, آگے بات سمجھ میں نہیں آتی. یتیم بچی پہ ظلم کیا ہو رہا تھا؟ رشتوں کی کمی نہیں تھی, تبھی تو اللہ نے کہا تم کہیں اور کرو. اس کی یہی مطلب تھا نا, اس سے وہ کرے جو اتنا مہر دے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے. تو نہ یہ مسئلہ تھا کہ شادی نہیں ہوگی, نہ جہیز کا مسئلہ تھا, جہیز کا تو تصور نہیں تھا. اللہ تو اس کو اس کا حق دلا رہے ہیں, اس سے شادی کرنے والے کی جھولی بھرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ڈبل بیڈ لے کر آئے اور یہ الماری لے کر آئے اور یہ جناب بارات کے کھانے کا انتظام کرے گی اور یہ کرے گی. اللہ کو پتا ہے کہ عورت پر میں نے کوئی خرچہ نہیں رکھا, نہ بارات ہے, نہ جہیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جب عورت نکاح اس کا ہوتا ہے, جب وہ شوہر کے گھر جاتی ہے, تو چونکہ اس نے اپنے جسم کو, اپنے پورے وجود کو شوہر کے حوالے کر دیا, اس کے عوض میں اس کو پیسے ملتے ہیں, اس کے عوض میں پیسے ملتے ہیں. پیسے وہ دیتا ہے جو طالب ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ نساء میں, اسی صورت میں جہاں نکاح کے احکام بیان کیے, تو فرمایا ان تبتغوا باموالکم. آپ دیکھیے جہاں 4 پارہ ختم ہو رہا ہے سورہ نساء میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ان عورتوں کی پوری لسٹ بیان کی ہے جن سے نکاح ہمارے لیے حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں حرام. مردوں سے خطاب ہو رہا ہے, ہم اور آپ بھی مردوں کی فہرست میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مجھ سے ہو رہا ہے اور آپ سے ہو رہا ہے. یہ میں خاص طور پر آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت میں آگے پڑھوں گا اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا فساد ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم, اے مردو تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں, ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم, بیٹیاں حرام کر دی گئیں. واخواتکم, بہنیں حرام کر دی گئیں. اس زمانے میں بھی بہت سی قوموں میں سگی بہنوں سے شادی کا رواج تھا, بھانجیوں بھتیجیوں سے شادی کا رواج تو اب تک ہندوؤں میں موجود ہے, سگی خالہ سے شادی کا رواج ہے, تو اس زمانے میں بھی تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں اہل عرب کو, اہل عرب میں یہ رواج بھی تھا کہ باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا, باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی والدہ سے نکاح ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پر ان آیتوں میں پابندی لگائی. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, ہرگز اس عورت سے نکاح مت کرو جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں جو ہو چکا ہو چکا. یہ ہو چکا کہ اس لیے کہ اب ایسا نہ ہو یہ پڑ جاؤ اس نے بھی کیا تھا تو اس نے بھی کیا تھا, تو وہ بھی وہ بڑا جو ہے نا بے غیرت نکلا, اور سارے یہ تبصرے نہ کرو. إِلَّا مَا قَدْ
جو ہو چکا اسلام آنے سے پہلے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کے بارے میں تبصرہ مت کرو. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، تمہارے والد نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، وہ عورت تمہارے لیے بھی بزرگ بن گئی ہے. باپ کی بیوی بھی حقیقی ماں نہ بھی ہو، ماں کی طرح بن گئی. تو جو ماں سے نکاح حرام ہے، تو جو عورت ماں جیسی ہو اس سے بھی نکاح حرام ہے. الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، اس لیے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا، اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اپنی خواہش کو پوری کرنے کا بہت ہی بدترین راستہ ہے. ساء کا لفظ عربی میں تعجب کا صیغہ ہے، یعنی اللہ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا گندا راستہ تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو، اتنا گندا راستہ اختیار کر رہے ہو کہ مجھے خالق کائنات ہوتے ہوئے بھی تعجب ہو رہا ہے. یہ مجاز ہوتا ہے یہ سب مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ بہت ہی گندا راستہ ہے یہ بزرگ رشتہ ہے تمہارے لیے. تو اللہ نے تفصیل بیان کی، تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری خالہ حرام، تمہاری پھپھی حرام. اچھا، ایک یہاں علمی نقطے کی بات آپ کو بتا دوں، یہ موضوع سے ہٹ کر ہے مگر چونکہ یہ آیت آئی قرآن مجید میں، جہاں بھی رشتوں کا تذکرہ آتا ہے، جہاں بھی رشتوں کا، وہاں اللہ باپ کے رشتوں کو پہلے بیان کرتے ہیں، ماں کے رشتوں کو بعد میں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسی آیت کو دیکھ لیں، پہلے تو ماں کا ذکر آیا، مائیں حرام، کیونکہ وہ تو لسٹ تو خواتین کی بیان ہو رہی ہے نا، اس میں تو سب سے پہلے ماں حرام. آگے اخوات، تمہاری بہنیں حرام. اب جب بہنوں کی آگے نسل کا تذکرہ آیا کہ بہنوں کی بیٹیاں اور بھائیوں کی بیٹیاں، تو بھائیوں کی بیٹی کا ذکر پہلے، بہن کی بیٹی کا ذکر بعد میں. وبنات الاخ، تمہارے بھائی کی بیٹی حرام. وبنات الاخت، تمہاری بہن کی بیٹیاں بھی حرام. تو حالانکہ تذکرہ صرف عورتوں کا چل رہا ہے، لیکن بھائی کی بیٹی کا تذکرہ پہلے، بہن کی بیٹی کا تذکرہ بعد میں. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نور میں ہے لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں احکام بیان ہو رہے تھے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو. تو کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن سے بے تکلفی ہوتی ہے، ان میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی ماؤں کے گھروں میں جا کے کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے. اب دیکھیں آگے ابا کے رشتوں کا، جب پہلے تو ابا کے گھر جا کے کھاؤ، پھر ابا کا پہلے ذکر کیا، پھر اماں کا ذکر کیا، پھر ابا کی بہنیں اعمامکم، ابا کے بھائی چچاؤں کے گھر، ان رشتوں کا ذکر کیا، پھر اماتکم، ابا کی بہنیں پھوپھیوں کا ذکر کیا. تو دیکھیں ابا کے بھائی بہنوں کا ذکر پہلے، اماں کے بھائی بہنوں کا ذکر دوسرے نمبر پہ، اور ابا کے بھی بھائی کا ذکر پہلے، ابا کی بہن کا ذکر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں تھوڑی سی مردوں کی تھوڑی سی، ہماری گھروں میں تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے بس تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ چلو اللہ نے قرآن میں تھوڑا سا ہم کو پروٹوکول زیادہ دے دیا، بس اسی تسلی پہ زندہ رہا کریں اور اس پہ خوش رہا کریں، ٹھیک ہے نا. باقی قیامت قریب ہے، گھر میں جتنی عزت تھوڑی بہت مل جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. لیکن جب تراویح پڑھا کریں اور یہ تذکرہ سنا کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابا کے گھر میں، اماں کے گھر میں، ابا کا پہلے، اماں کا بعد میں. گھر میں عزت تو اماں کو آپ سے زیادہ مل رہی ہوگی، اماں کی بات مانی جا رہی ہوگی، آپ کی بات بچے بھی نہیں مانیں گے، بچوں کی اماں بھی نہیں مان رہی ہوگی. راز کی باتیں ہیں، آپس میں ہو جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہے، اور اس کے بعد اللہ ذکر کر رہے ہیں رشتوں کا نا. سب سے پہلے تو قریبی رشتہ والدین کا ہوتا ہے، اس میں والد کو پہلے، والدہ کو بعد میں ذکر کیا. پھر سب سے قریبی رشتہ والد کے بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، تو والد کے بھائی بہنوں کو پہلے، والدہ کے بھائی بہنوں کو بعد میں. اور پھر والد کے بھی بھائی کو پہلے، بہن کو بعد میں. اور پھر والدہ کے بھی بھائی کو پہلے. او بیوتی اخوالکم، خال ماموں کو کہتے ہیں، اور خالات، خالہ کی جمع خالائیں، ماموں کے گھر اور خالاؤں کے گھر. تو جب بھی چچا ماموں کا ذکر آیا تو اللہ چچا پہلے اور اس کے بعد پھپھی، اور ماموں پہلے، خالہ بعد میں. اسی طرح بھانجے بھتیجوں کا پورے قرآن میں جہاں بھی تذکرہ ہے، پردے کا ذکر آتا ہے نا کہ کن کن سے پردہ کرو،
تو عورت کو خطاب ہوتا ہے کہ ان سے پردہ کرو. اس میں بھی عورت کے جو ابا کے بھائی پہلے، صحیح ہے نا، پھر ابا اور امی کے بھائی بعد میں، کہ ان سے پردہ نہ کرو، وہ ان کے سامنے تو اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو. اسی طرح بھتیجوں کا ذکر پہلے ہے، بھانجوں کا ذکر بعد میں، کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بیان کیا کہ جو ہے لا جناح علیہن، سورہ حجاب میں بیان کیا لا جناح علیہن فی آبائہن و ابنائہن و آبائی او ابنائی بعولتہن. تو یہ سارے تذکرے جو ہے نا نرینہ کے پہلے ذکر کیے جا رہے ہیں. یہ صرف خوش ہونے کے لیے، باقی اور کسی خوش فہمی میں آپ لوگ مبتلا نہ رہیں. خوش ہو جایا کریں، دیکھو اللہ نے ہمیں پہلے ذکر کیا. قرآن میں ابھی جو سرسری غور سے جو آیتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، صرف 2 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ عورت کا ذکر پہلے کرتے ہیں اور مرد کا ذکر بعد میں کرتے ہیں. 2 مقام ایسے. ایک مقام تو ہے، اگر آپ اجازت دیں موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن یہ بڑی دلچسپ علمی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو الگ سے کبھی ذہن میں نہیں آتی ہیں. یعنی کہ میں کبھی الگ سے ان پہ خطاب کروں یا کوئی مولوی صاحب اس پہ الگ سے خطاب کریں، یہ بیان کے دوران ہی کچھ واردات ہوتے ہیں جو علمی قسم کے آتے ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا غنیمت سمجھ لیا کریں. اور لوگ کہتے ہیں موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، تو آپ ہی کے فائدے کے لیے تھوڑی سی باتیں. 2 مقام ہے، اس سے قرآن کی بلاغت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو ترتیب ہے نا وہ بھی فضول نہیں ہے. دیکھیں قرآن اگر یہ بیان کرتا کہ یہ رشتے تم پر حرام ہیں، بلا ترتیب بیان کر دیتا، لیکن ترتیب میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے. جو جتنا زیادہ حرام تھا، جتنا مقدس تھا، اس کو اتنا ہی پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، اتنا ہی پہلے. جیسے قرآن میں 3 قسم کے رشتوں کو حرام قرار دیا ہے. ان میں سب سے پہلے سگی ماں کا تذکرہ کیا، پھر اس ماں کا تذکرہ کیا جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، پھر ساس کا تذکرہ کیا. تو یہ اسی ترتیب سے حرمت ہے. سگی ماں سے نکاح کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، سب سے زیادہ حرام ہے وہ. پھر وہ ماں جس نے بچپن میں دودھ پلایا، کیونکہ آپ اس کے جسم کا حقیقت میں جز بن چکے ہیں. پھر سسرالی رشتے کا، کیونکہ ساس سے رشتہ، اصل میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ نکاح سے نہیں ہوتا. جب آپ کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ اولاد جو ہے نا رشتہ پیدا کرے گی آپ کے اور آپ کی ساس کے درمیان، کیونکہ آپ کی ساس آپ کے بچے کی نانی بن گئی اور آپ اسی بچے کے باپ بن گئے جس کی آپ کی ساس نانی ہے. تو وہ اسی ترتیب سے قرآن ذکر کرتا ہے. تو یہ بڑی حکمت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں. اس میں بہت زیادہ طلاق کے جو قرآن مجید میں آیات ہیں نا، میں بعض دفعہ جب طالب علم تھا میں وہ آیات پڑھتا تھا تو مجھے رب نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے، یعنی 2 طلاقوں کو قرآن نے بیان کیا، پھر خلا کا ذکر کر دیا، پھر تیسری طلاق اگلے رکوع میں یا چند آیتوں کے بعد جا کے بیان ہو رہی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک دن میں نے ایک تفسیر اٹھائی، میں نے کہا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس لیے بیان کیا. وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، علمی بات ہے، لیکن واقعتاً میں نے دل سے کہا سبحان اللہ، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. نبی تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اتنی ترتیبوں کا کیسے خیال کر سکتے تھے اور اتنے پیچیدہ احکام کو بیان کرنے میں. تو قرآن میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کو پہلے ذکر کیا، مرد کا بعد میں ذکر کیا. ایک مقام تو ہے، بلکہ نہیں 3 مقام، تیسری آیت بھی ذہن میں آ گئی ابھی. 3 مقام ایسے ہیں. ایک تو اللہ نے ذکر کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. حالانکہ چوری کا جہاں ذکر ہے تو پہلے چوری کرنے والا مرد، السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. چوری کا تذکرہ آتا ہے، کافروں کا تذکرہ آتا ہے، منافقوں کا تذکرہ آتا ہے، مرد پہلے عورتیں بعد میں. ان المنافقین والمنافقات، ان المؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین والمسلمات، مرد پہلے عورت بعد میں. 3 مقامات پر. نمبر 1 زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. علماء نے لکھا ہے اس کو پہلے لگیں گے، اس کو بعد میں. اس کی وجہ یہ کہ عورت کے لیے زنا کرنا مرد کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ مرد میں تو یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے، عورت میں کم ہوتی ہے. پھر عورت میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ حیا بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے اگر زنا کیا ہے نا عورت، یہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو پہلے کوڑے لگائے جائیں، اس لیے یہاں عورت کا ذکر پہلے کیا. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
میاں بیوی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس. یہاں اللہ نے عورت کا، بیوی کا، بیگم کا تذکرہ پہلے اور مرد کو، آپ شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مرد کو بعد میں ذکر کیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ تمہارا لباس اور تم اس کا لباس. لباس کسے کہتے ہیں؟ جو شرمگاہ کو چھپا دے اور انسان کو ذلت سے بچا لے. ایسے اعضاء پہ پردہ ڈال دیتا ہے جن اعضاء کا وجود تو ضروری ہے مگر دکھائے نہیں جاتے ہو، اور ظاہر کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل، رسوا. تو ایسے عیب کو چھپانے کے لیے جو پردہ ڈالا جاتا ہے نا، اس پردے کو لباس کہا جاتا ہے. قمیض بھی لباس ہے، اتاریں گے چانپیں وہاں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے. آج کل گوشت ووشت تو ہے نہیں، تو اس عیب کو کیا کر دیتا ہے؟ لباس چھپا کے مزین کر دیتا ہے. تو حالانکہ وہ چانپیں ہیں ضروری، کتنی ہیں، ساری پسلیاں ضروری ہیں، شرمگاہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا بیوی مرد کا لباس اور مرد بیوی کا لباس. کیا مطلب؟ دونوں میں اللہ نے خواہش نفسانیہ رکھی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی جنسی خواہش رکھی ہے. تو یہ ہے ہر ایک کے جسم میں، چاہے کتنا ولی اللہ بن جائے. پیغمبروں میں بھی رکھی ہے اللہ نے یہ، لیکن یہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس سے انسان عیب دار ہوتا ہے، نہیں ہوتا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ بد نظری کر رہا ہے، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو زنا کر رہا ہے، اور وہ دیکھو جو ہے نا ایسی فحش باتیں کرتا ہے اور فحش لطیفوں میں دلچسپی لیتا ہے. تو لوگ ایسی باتیں کرتے نہیں کرتے، حالانکہ جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ خواہش خود ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یورپ کا دورہ کر کے آئے تو ایک کتاب لکھی کہ امریکہ میں اتنی بے حیائی، اتنا زنا، اتنے گندے لوگ ہیں، ایسے ہوٹل اور ایسی بے حیائی پہ کتاب لکھی. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب پڑھ کر ہر شخص کا دل چاہے گا کہ میں امریکہ جاؤں. آپ نے تو اس لیے لکھی ہے نا کہ وہاں کی گندگی کا نقشہ کھینچیں اور تاکہ لوگ وہاں نہ جائیں. فرمایا جتنی پبلسٹی انہوں نے نہیں کی ہے تو وہ تو استاذ تھے نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے، وہ تو جو چاہے تبصرہ کرے کر سکتے تھے. تو مطلب یہ تھا کہ یہ ان کی تشہیر ہو رہی ہے، اور اس سے نوجوانوں کا، کیونکہ یہ عورت ایک ایسی چیز ہے جب اس کا تذکرہ سنیں گے تو ان کے شہوانی جذبات بھڑکیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو خواہش اللہ نے ہر ایک میں رکھی مگر یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. نکاح جب ہوتا ہے تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی یہ خواہش کی تکمیل کر کے ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شادی شدہ آدمی کتنا شریف بنا پھرتا ہے، ایسے السلام علیکم، ایسے بالکل اس میں یہ جذبہ جو ہے، جو ایک کنوارے آدمی میں اور کنواری عورت میں ایک گناہ کا جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ختم نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک دوسرے کی خواہش کی تسکین کر کے اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کے اس عیب پر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو مرد اپنی بیوی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، عورت اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالتی ہے. لہذا بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس کا کام دے رہی ہے، اس کو مزین کر رہی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس کا کام دے رہا ہے اور اس کو مزین کر رہا ہے. لیکن عورت میں یہ لباس والا معنی زیادہ ہے بنسبت مرد کے، اس لیے کہ مرد میں یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے، اس کو لباس کی ضرورت زیادہ ہے. مرد اگر شادی نہ کرے اس کے زنا کا خطرہ زیادہ ہے، عورت شادی نہ کرے تو اس کے زنا کا خطرہ کم ہے. تو جب نکاح ہو گیا تو عورت مرد کے عیب پہ زیادہ پردہ ڈالتی ہے. مرد کو اگر بیوی نہ ملتی تو اس کی رسوائی کا خطرہ زیادہ تھا. تو لباسیت والا جو معنی ہے، لباس بننے والا، یعنی لباس بننے کا کردار عورت زیادہ ادا کرتی ہے بنسبت مرد کے. تو اس لیے جہاں لباس کی بات آئی اللہ نے عورت کا پہلے تذکرہ کیا اور مرد کا نہیں آ رہی بات بعد میں تذکرہ کیا. تو یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں اس جیسا کلام نہیں لا سکتے. اور تیسری آیت جس میں اللہ نے عورت کا پہلے ذکر کیا اور مرد کا بعد میں، وہ ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. یہ اگر آپ لوگ چونکہ عالم نہیں ہیں، صحیح عالم ہوتے تو پھر آپ کی سمجھ میں شاید صحیح آتا. کوشش کروں گا سمجھانے کی، اگر آ گیا تو آپ واقعی کہیں گے کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے.
یہاں بھی اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، اور آخر میں فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دے گا نہ بیٹیاں دے گا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اردو ترجمہ سنیں، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، اب دیکھیں آگے جا کے بیٹوں کا پہلے بیٹیوں کا بعد میں، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ چار چیزیں بیان کی ہیں، ان چاروں کی ترتیب میں عجیب حکمت ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے بیٹوں کا بعد میں، دو اشکال ہوتے ہیں اس پہ۔ نمبر ایک، بیٹے زیادہ بڑی نعمت سمجھے جاتے ہیں تو ان کا تو پہلے ہونا چاہیے، تبھی اس پہ 2 بکرے ہیں، اور بیٹی پہ رونے کی اجازت نہ بیٹے پر ہے نہ ہمارے یہاں بیٹیوں پہ رو رہے ہوتے ہیں نا۔ ایک بکرا بھی اس لیے رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نعمت ہے، یہ رحمت کے ساتھ یہ بھی نعمت ہے۔ تو بیٹی کا تذکرہ پھر بیٹے کا، اور اگلی آیت میں دونوں کا تذکرہ میں بیٹے کو پہلے کر دیا، بیٹی کو بعد میں کر دیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں بیٹی کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا کہ اس آیت میں 2 قسم کے معاملات اللہ نے ذکر کیے ہیں، ایک اولاد دینا اور ایک لا ولد بنا دینا۔ تو سب سے پہلے 3 جو آیت کے ٹکڑے ہیں، آیت کے ٹکڑوں میں جو 3 حصے ہیں، ان میں اللہ نے اولاد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ نکلے گا جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک نعمت تھی اور ایک آزمائش ہے۔ نعمت کا ذکر پہلے کیا اور آزمائش کی نعمت چھیننے کا ذکر بعد میں کیا۔ لا ولدی تو ایک قسم کی آزمائش ہے نا، فتنہ ایک قسم کا، اس پہ صبر کا حکم ہے۔ صبر کا حکم ظاہر ہے فتنوں پہ آزمائشوں پہ ہوتا ہے، نعمتوں پہ تو شکر کا حکم ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں تو یہ ترتیب ہو گئی، نعمت کا ذکر پہلے، فتنے کا ذکر بعد میں۔ اب چونکہ نعمت کا ذکر ہے تو نعمت میں ترقی من الادنا الی الاعلی، کم سے شروع کیا ہے، کم درجے سے۔ ترتیب یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہ کسی کے بالکل بھی اولاد نہیں ہے، اس سے وہ بہتر ہے کہ کچھ نہ ہو، کم از کم بیٹیاں ہوں۔ تبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی بیٹی ہی ہو جائے، ہو تو صحیح۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کم از کم کچھ تو ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے بعض کو، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف بیٹیاں۔ اس سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ صرف اور صرف بیٹے ہوں، نہیں آ رہی بات، بیٹیاں نہ ہوں۔ اس سے اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ دونوں ہوں۔ تبھی لوگ کہتے ہیں نا اتنے بیٹے ہو گئے کوئی بیٹی مل جائے ہمیں۔ دونوں ہوں گے تو گھر پورا آباد ہوتا ہے۔ بیٹیاں جس قسم کی محبت دیتی ہیں اور جس قسم کی خوشی دیتی ہیں اور جیسا گھر آباد رکھتی ہیں وہ بیٹے نہیں کرتے، اور بیٹے جو کام کرتے ہیں وہ بیٹے تو کما کے لاتے ہیں، باہر کے سارے کام، لڑائی پڈا ہو جائے تو بیٹے کام آتے ہیں۔ آج کل تو نہیں آتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بلکہ آج کل پھڈا کرتا ہی نہیں، والد اس کو پتا ہے کہ آج کل پھڈے افورڈ نہیں کر سکتا میں۔ تو اب دیکھیں یہ 3 چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کی گئی ہیں۔ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں، کم درجے کی نعمت ہے مگر ہے نعمت۔ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے۔ اب ان 2 آیتوں میں اگر بیٹے کا ذکر پہلے کر دیا جاتا اور بیٹی کا بعد میں تو یہ حکمت فوت ہو جاتی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے بتایا کہ کم سے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسری حصے میں کیا فرمایا؟ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ اب جب دونوں کو جمع کرنا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹی کا پہلے کیا بیٹے کا بعد میں، تو پھر آگے کہا جاتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ نہ پھر قرآن اپنی اصل عادت پر آ گیا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، کیونکہ بیٹے بیٹی کا اکٹھا ذکر ہوگا، بیٹا پہلے ہے بیٹی بعد میں، کیونکہ بیٹا مرد ہوتا ہے اور بیٹی عورت، تو اللہ مرد کا ذکر ہمیشہ پہلے کرتے ہیں، عورت کا ذکر ہمیشہ بعد میں کرتے ہیں۔ یہ اس لیے عجیب کلام ہے، عام حالات میں اتنا عجیب نہیں تھا، یہاں یہ اس لیے عجیب تر ہے یہ ترتیب کہ جب کوئی شخص بیان کر رہا ہوتا ہے نا کسی ترتیب سے، تو وہ اگر یوں کہتا ہے نا بیٹی بھی ہے میرے پاس، فلاں کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، فلاں کے پاس صرف بیٹے ہیں، اور پھر وہ تیسرے نمبر پہ کہے گا اور فلاں کے پاس بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں، کیونکہ اس نے جس چیز کو پہلے نمبر پہ بیان کیا ہوتا ہے بعد میں بھی اس کو، انسان کی عادت ہے اس کو پہلے نمبر ہی پر بیان کرتا ہے، مگر قرآن انسان کی عادتوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی ترتیب کو نہیں چھوڑے گا۔
قرآن کہے گا میں نے پہلے نمبر پہ تو بیٹی کا ذکر کسی حکمت سے کر دیا تھا، دوسرے نمبر پہ صرف بیٹے کا ذکر کسی حکمت سے کر دیا تھا، جہاں دونوں کو جمع کرنے کی بات آئی اب اس میں وہ حکمت نہیں ہے، اب میں اپنے اصل قانون پر آؤں گا کہ جہاں بھی لڑکا لڑکی کا تذکرہ ہو لڑکے کا ذکر پہلے کروں گا، لڑکی کا بعد میں کروں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کیا حکمتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں۔ اور عجیب بات یہ کہ یہاں اس میں ایک علمی نقطے کی اور بات، آپ تو کہیں گے یہ نقطے وقتے کچھ زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے نہ لڑکے کا ذکر کیا نہ لڑکی کا، بلکہ جب اولاد کی نعمت کو تذکرہ کیا تو پہلے لڑکیوں کا ذکر، اس کے بعد لڑکوں کا ذکر، جمع کے صیغے استعمال کیے، اور تیسرے نمبر پر لڑکوں اور لڑکیوں کا اجتماع نہیں آ رہی، کیونکہ نعمت کی بات ہے نا، تو نعمت میں جو کامل نعمت ہوتی ہے اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کوئی مثال دیں گے نا تو مثال ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، آپ کسی کو تشبیہ دیں گے تو ہمیشہ اعلیٰ درجے کی چیز سے، کم تر درجے کی چیز سے نہ تشبیہ دی جاتی ہے نہ مثال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی مثال دیں گے کہ فلاں آدمی بہت پیٹو ہے، بہت کھاتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں آدمی باڈی بلڈر کی طرح کھاتا ہے، کیونکہ اب آپ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت کھاتا ہے تو ہمیشہ مبالغہ کر کے مثال دیں گے، آپ کہیں گے فلاں آدمی بھینس کی طرح کھاتا ہے، یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تبھی ہم عام مثال میں کیا فلاں بھینس کی طرح کھاتا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے فلاں آدمی جو ہے نا وہ اتنا کھاتا ہے جتنا 2 آدمی کھاتے ہیں، یہ پھر مزہ نہیں آئے گا اس مثال میں۔ تو قرآن جب نعمت کو، تبھی آپ دیکھیں قرآن جب اچھے لوگوں کا قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے تو بہت اچھے لوگوں کا ہوتا ہے، ہم جیسوں کا نہیں ہوتا، اور قرآن میں جب بروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بہت ہی بروں کا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اتنے برے نہیں ہیں۔ تبھی ایک تابعی کا مقولہ ہے کہ قرآن میں مجھے اپنا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہتے ہیں قرآن یا تو مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے تو مومنوں کی علامات یہ بیان کرتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں تو یہ عبادت، دن میں کیا کرتے ہیں، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، عادت ہے ان کی خرچ کرنے کی۔ اور تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، جب ہماری آیات کی تلاوت سنتے ہیں ان کی جلد میں کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو وہ کہتے ہیں جب مومن کا تذکرہ آتا ہے، اہل جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم اہل جنت میں سے نہیں، تو اعلیٰ درجے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب کافروں کا تذکرہ آتا ہے، کافروں کا نہیں بلکہ جہنمیوں کا تذکرہ آتا ہے، کہ جنتیوں کا تذکرہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم جنت میں جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جنتیوں کی جو صفات قرآن بیان کرتا ہے وہ تو بڑی عجیب صفات ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ اترتا ہو، تو ہمیں وہ سن کے ڈر لگتا ہے کہ بھائی شاید ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ نہ کرے جہنم میں۔ تو جب جہنمیوں کی صفات ہم سنتے ہیں تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، ان کے سامنے جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ تکبر سے، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اتنی نفرت ہوتی ہے ان کو قرآن سن کے، اللہ کی باتیں سن کے، کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے پر ٹوٹ پڑے نفرت سے، اس کا منہ بند کرا دیں۔ ظاہر ہے ہم اتنے برے بھی، اگرچہ اتنی محبت نہیں ہے کہ سن کے بال کھڑے ہو جائیں، اتنی نفرت بھی نہیں ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو جا کے خاموش کرا دیں، بھائی تو غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں وہ تابعی ہیں جو ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو فرما رہے مجھے پورے قرآن میں اپنا تذکرہ نظر نہیں آتا، اچھوں کا تذکرہ آتا ہے تو اتنے اچھے ہیں نہیں، لیکن جب جہنمیوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بھی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی اتنے برے بھی ہم نہیں ہیں، اب پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جسے سن کے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہم ان لوگوں میں ہیں، وہ کیا ہے، وہ سورہ توبہ میں ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ گناہ ہیں جن کو آپس میں انہوں نے خلط مل کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔
تو فرماتے ہیں یہ آیت ہے ہمارے بارے میں، اور اس میں اللہ امید دلا رہا ہے کہ میں امید ہے ان کو توبہ کی توفیق اکثر کو مل جاتی ہے، تو لیکن پھر اس سے وہ لوگ نکل گئے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، تو وہ خود فیصلہ کر لے، پھر وہ دوسرے والے گروہ میں شامل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن جب مثال دیتا ہے تو اعلیٰ درجے کی مثال، تو یہاں جب نعمت بیان ہو رہی ہے تو قرآن اعلیٰ درجے کی نعمت بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ ایک آدھ بیٹی کا ہو جانا یا 2 بچوں کا ہو جانا قرآن کی نظر میں اعلیٰ نعمت۔ یہ ٹیکنیکل قسم کی باتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کی ذرا قدر کریں، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ، کہ آپ کہیں گے یہ کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اناث عربی میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع عربی میں 3 کے عدد سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 کے عدد سے۔ 2 کا لفظ بھی جمع، پلورل جو ہے نا جمع، یہ عربی میں 2 کے لیے نہیں ہے، 2 کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اناث یہ جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 بیٹیاں، یہاں سے نعمت شروع ہوتی ہے، اور کم سے کم ذکور بھی جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 بیٹے، تو سب سے کم درجے کی نعمت کم از کم 3 بچیاں تو ہوں، اس سے اعلیٰ درجے کی کم از کم 3 بیٹے تو ہوں، اور اصل آپ صاحب اولاد جب کہلائیں گے یزوجہم ذکرانا، ذکران بھی جمع، و اناثا، اناثا بھی جمع، اور اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کی یعنی جو صاحب اولاد جو ہے نا حقیقی معنی میں، جو حقیقی معنی میں جو آدمی کہنا میرے بچے ہیں، میں ماشاءاللہ صاحب اولاد ہوں، اس کے لیے کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں، ملا کے کتنے ہو گئے؟ 6۔ اگر 3 بیٹیوں سے کم ہے آپ کے پاس تو بیٹیوں کا نصاب پورا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ 1 یا 2 بیٹی کی اتنی اچھی پرورش نہیں ہوتی جتنی 3 بیٹیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ بہنیں آپس میں ایک دوسرے، 3 سے جماعت بنتی ہے گھر میں بچیوں کی۔ یہ عجیب بات ہے، ہمیں اولاد، ہم سمجھتے ہیں صرف اولاد کی ہمیں ضرورت ہے، ماہر جو نفسیات ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہونا الگ، اولاد کو خود بہن بھائیوں کی ضرورت بھی ہے ان کی تربیت کے لیے۔ 3 بچیوں سے جماعت بنتی ہے گھر میں، آپ دیکھ لیں جن گھر میں کم سے کم 3 بہنیں ہیں نا تو وہ زیادہ ان کی ذہنی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ میں اپنی بچیوں کو دیکھتا ہوں گھر میں کیسے کھیلتی رہتی، 2 جو ہے نا 2 ان میں حسد کا خطرہ ہوتا ہے، بغض کا خطرہ، کیونکہ 2 میں انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بچی کو ذرا سے زیادہ عزت دیں گے، محبت دیں گے، دوسری احساس کمتری کا شکار ہو۔ 3 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے نا اصل، تبھی امام آگے کھڑا ہوتا ہے 2 پیچھے، 2 آدمی ہو تو جماعت کی حیثیت ہی نہیں بنتی۔ آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ دائیں طرف آگے کھڑا ہو گیا اور کبھی تھوڑا سا آگے نکل رہا ہے، کبھی تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر پیچھے سے کوئی دوسرا آتا ہے تو کان سے پکڑ کے اس کو پیچھے اپنے ساتھ، وہ ساری جماعت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے 3 بیٹوں کا تذکرہ کیا، اور 3 بیٹوں کا نصاب جب ہوگا جب از کم 3 بچے ہوں، لڑکے ہوں، اور بیٹیوں کا نصاب کب ہوگا جب اگر 1 درجن بھی بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ کامل درجے کی نعمت نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ بیٹیوں کی نعمت سے محروم ہے، اور صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو یہ بھی۔ تو اس لیے میرے بھائی صاحب اولاد وہ آدمی ہے جس کے کم سے کم بیٹے 3 ہوں اور کم سے کم بیٹیاں 3 ہوں، اس کے حق میں اللہ نے اولاد کی نعمت کو تمام کر دیا۔ باقی اچھا ہونا برا ہونا پھر یہ اگلا اسٹیپ ہے۔ تو اس سے 2 بچوں کی گل جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ازرو قرآن، وہ کسی کھاتے میں بول دیں کچھ بھی نہیں بنتا اس کا حساب کتاب، قرآن اور حدیث کے اس دعوت کے خلاف ہو۔ تو یہ میں نے علمی آپ کو 2-4 رکعت بتائے، یہاں یہ بات کہاں شروع ہوئی۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یتیم بچی پہ ظلم کیا ہوتا تھا، اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے اس کو مہر نہیں ملتا تھا، جہیز بہیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ اللہ یہ ہاں وہ آیت میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے جو رشتے حرام ہونے والے ہیں نا 4 پارے کے آخری رکوع میں اس کو بیان کیا، اس کے بعد جب اللہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ حلال ہیں، اس کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال، تو اس کے لیے جو عنوان قائم کیا وہ کیا؟ احل لکم ما وراء ذالکم، ان خواتین کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کس طور پر حلال ہے؟ اب حلال ہونے کے طریقے مختلف قوموں میں مختلف، بعض گرل فرینڈ کے ذریعے حلال کرتے ہیں، بعض شیعہ لوگ متا کرتے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹوں کا نکاح ہوتا ہے، تو اللہ نے سب پہ پابندی لگائی
اور بعض جہیز کے ذریعے حلال کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے نکاح کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح کریں گے تو پہلے بات یہ ہوتی ہے آپ جہیز کتنا دیں گے، اس پہ بھی پابندی لگا دی. فرمایا ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو گے اپنے مال کے ذریعے. نہیں آئی سمجھ؟ مال کس کا خرچ ہوگا؟ یعنی یہ حلال ہیں، دو شرطوں کے ساتھ حلال ہیں. نمبر ایک، مال کس کا خرچ ہوگا؟ تبتغوا یہ مذکر کا صیغہ ہے، تم تلاش کرو گے اپنے مال کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس سے پوچھو گے آپ جہیز میں مجھے گاڑی دیں گے یا نہیں دیں گے، بلکہ لڑکی کا باپ پوچھے گا کتنے پیسے دو گے بھائی. جیسے سعودی عرب میں پوچھتے ہیں. سعودی عرب میں شادی کرنا، تیل کا کنواں کھودنا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے. ابھی سعودی عرب میں ہو کر آیا ہوں تو وہاں کی عدالت نے قانون بنایا کہ جو باپ اپنی بیٹی کا بہت زیادہ مہر مانگے گا اس کی ولایت ساقط ہو جائے گی، اور چچا یا بھائی کو اجازت ہوگی اپنی اس کا نکاح کرتے ہو، کیونکہ وہاں باپ مانگتا ہے، وہاں جہیز کا نہیں ہے صاحب. لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ابا کہہ رہا ہے میں 25,000 ریال میں نہیں دوں گا، میں 1 لاکھ ریال میں نہیں دوں گا، 1.5 لاکھ سے کم میں نہیں دوں گا. اس چکر میں بچیوں کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے. تو اس سے کم از کم بیٹیاں بوجھ تو نہیں بنتی نا معاشرے میں. باپ ہی اگر وہ اس کا مطالبہ اتنا زیادہ ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ جب بوجھ بنے گی وہ کہے گا چلو میں 1.5 لاکھ سے 1 لاکھ پہ آ جاتا ہوں. یہ ایسی مصیبت ہے جو اس کے اپنے اختیار میں ہے. اور وہاں کی عدالت نے بھی، جو علماء نے فتوے دیے کہ بھئی یہ باپ اگر یہ جرم کرے گا تو لڑکی کے کسی اور ولی کو اجازت ہوگی وہ اس کا نکاح کرا دے. ہمارے ہاں جو حساب کتاب سیٹ اپ چل رہا ہے نا، وہ باپ کہہ رہے ہیں مجھے مہر وہر صرف لکھنے کے لیے ہے، اتنے تولے سونا، وہ دینے دلانے کی تو بات ہی نہیں ہوتی. میں 2, 3, 4 لاکھ کا جہیز دے بھی رہا ہوں پھر بھی رشتہ نہیں آ رہا. تو میرے بھائی یہ ساری قرآن کی تعلیمات کی مخالفت کا اثر ہے. اور اس آیت میں چونکہ ایک خطاب مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے تو اس لیے ہمارے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم نکاح میں قرآن کی سنت کو زندہ کریں کہ مال کس کا خرچ ہونا چاہیے؟ لڑکے کا. اور اگلی شرط بیان کی محسنین غیر مسافحین، دوستیاں مقصد نہ ہو کہ خواہش پوری کرنے کے بعد جو ہے اسے پھینک دیا جیسے یورپ میں ہوتا ہے، بلکہ بیوی بنا کے رکھنے کا ارادہ ہو. دوستیاں اور صرف خواہش برائے خواہش نہ ہو، زوجہ بنا کے رکھنے کا ارادہ ہو. تو ان 2 شرطوں کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ جو یتیم بچیوں کے ساتھ جو مسئلہ پیش ہو رہا تھا وہ بھی یہ ہو رہا تھا کہ ان کو اتنا مہر نہیں مل رہا تھا جتنا ملنا چاہیے. ہمارے زمانے کی یتیم بچیوں کے یہ مسائل نہیں ہیں. ہمارے زمانے میں زیرو جو ہے نا، یعنی چند ٹکوں میں بھی کوئی نکاح کرنے کے لیے یتیم بچی کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اخباروں میں اشتہار دے رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مہر کی جہیز کی پیشکش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی شادی. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. ان کے مسائل کچھ اور تھے، ہمارے مسائل کچھ اور. ان کے مسائل پر تو پہ قابو پانا آسان تھا، اور وہ قابو پانے کا طریقہ وہی تھا جو اللہ نے بیان کیا کہ یتیم بچی کو چھوڑو، تم اس کے علاوہ 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کر لو تاکہ تمہاری رغبت یہاں سے ختم ہو جائے. اور جس ظلم میں آج لڑکی مبتلا ہے اس کا حل بھی یہی ہے کہ مرد ایک پر اکتفا کرنے کے بجائے 2 2 3 3 اور 4 4 نکاح کرنا شروع کر دیں. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں بڑھ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بچیوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی اس کی وجہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے والے ہی ختم ہو گئے ہیں. اب ایک آدمی جب ایک رکھتا ہے اور عورتیں زیادہ ہوں تو آپ کو معلوم ہے جس قوم میں رسد اور طلب میں، یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ میں، ڈیمانڈ کم ہو سپلائی زیادہ ہو، لڑکیاں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں بلکہ زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کا حل یہی ہے کہ جتنی پیدا ہو رہی ہیں ان کی طرف نکاح کی ڈیمانڈ کو زیادہ بڑھا دیا جائے. ایک آدمی جب 2 3 رکھے گا تو پھر جو کنوارے ہوں گے ان کو لڑکی شادی کرنے کے لیے ملے گی. پھر وہ یہی کہیں گے اللہ کرے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو، مرے، کوئی بیوہ ہو تو میں پھر اس سے شادی کروں. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا، بیوہ ہونے کا انتظار کیا جاتا تھا، اور بیوہ ہو جاتی تھی تو پھر عدت کا انتظار کیا جاتا تھا، جلدی سے عدت پوری ہم نکاح کا پیغام بھیجیں. یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ میں نے موضوع اس لیے نہیں چھیڑا کہ آپ جو کہتے ہیں بار بار یہ موضوع چھیڑا، آج کیونکہ اسی موضوع سے متعلق آیت ہے تو اس لیے چھیڑا ہے. تو یہ تو چھیڑنا فرض تھا نا میرا، جو آیت ہے وہ تو کم از کم ڈیفائن کروں، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہر 2 3 ہفتوں بعد پھر 4 شادیوں کو تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں. تو یہ آج پہلا واقعہ ہے کہ میں نے نہیں چھیڑا بلکہ یہ کس نے چھیڑا؟ یہ اللہ نے چھیڑا. یہ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری نہ کرائیں بلکہ مخالفت کریں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، عورت سوگن کے وجود کو قبول نہیں کرتی، آپ نہ کرائیں.
لیکن میرے بیان کو ٹھنڈے دل سے سن لیا کریں بس. اتنا ری ایکشن ہوتا ہے خواتین کی طرف سے کہ میں کیا بتاؤں. عورتوں نے بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. 3 4 5 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, یہاں کا مجھے پتہ نہیں جہاں میں بیان, اور میرے پڑوس میں مجھ سے بظاہر جونیئر ہیں, وہ ویسے تو تقوی میں انشاءاللہ سینئر ہوں گے. انشاءاللہ تو ایسے موقع پہ نہیں کہنا چاہیے, بظاہر سینئر ہوں گے. انشاءاللہ کا مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ متقی ہوں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بنا دے. بظاہر بہرحال مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. ان کے بیان میں 70 80 خواتین آ رہی ہیں. ابھی 6 مہینے ہوئے نہیں اور خواتین گئے ہوئے. میں 5 سال سے محنت کر رہا ہوں, 2 4 خواتین سے زیادہ آ کے نہیں بیٹھتی, اور وہ بھی وہ جو بیوہ بیچاری یتیم اس قسم کی ہیں وہ آ کے بیٹھتی ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا اسی وجہ سے بیٹھتی ہیں کہ میں یہ ٹاپک چھیڑ دیتا ہوں. تو آج میں نے نہیں چھیڑا میرے بھائی, یہ ٹاپک کس نے چھیڑا ہے؟ اللہ نے. تو میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اکنامکس کا جو اصول ہے نا, جو تجارت میں چلتا ہے وہی یہاں بھی چلتا ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول کو یاد رکھیں. یہ ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب مرد, ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل ایک کی صلاحیت نہیں ہے مردوں میں, 4 4 کیسے رکھیں گے؟ یاد رکھو کون 1 کرے گا, کون 2 کرے گا, کون 3, یہ فیصلہ مرد نہیں کریں گے, یہ فیصلہ عورت کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی ایک بیوی, آپ نے ارادہ کیا آپ دوسری شادی کریں, ارادہ تو سب کر لیں گے, لیکن آپ کو دے گا کون؟ لڑکی بھی راضی ہوگی, اس کا باپ بھی. تو وہ دیکھیں گے نا کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ 2 رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا, وہ بھی تو کچھ دیکھیں گے. جیسے پہلی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, خاندانی لحاظ سے 4 کو بھی رکھ سکتا ہے, تو ممکن ہے کوئی شخص اپنی, آپ کی 3 ہوتے ہوئے چوتھی بیوی کے لیے بھی اپنی بیٹی آپ کو دے دے. اور ایسے بھی بہت سے ہوں گے جو رکھنا تو 4 چاہتے ہوں گے مگر ان کو کوئی 1 دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکھنا 2 رکھنے میں صرف مرد کے ارادے کا دخل نہیں ہے, یہ سلیکشن, اس کا اختیار کس کو ہے؟ عورت کو, اور اس کے والدین کو اختیار ہے. تو اس لیے یہ جب آزاد, جیسے تجارت جب آزاد چھوڑی جاتی ہے نا, تو اس وقت جو چیزوں کی قیمتیں وجود میں آتی ہیں وہ نیچرل پرائس ہوتے ہیں. ایک مصنوعی قیمتیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹ ایجنٹوں نے پلاٹوں کی بڑھا دی تھی. میں نے پلاٹ خریدا تھا اس زمانے میں جب یہ فائلیں گھوم رہی تھیں, گلشن سے اس وقت کافی پیسے ویسے بھی تھے میرے پاس, تو 2.5 لاکھ کا پلاٹ خریدا. ہم نے کہا چلو فائل آئے گی, تو پہلے جب خریدا تو وہ 1.25 لاکھ کا تھا, اگلے دن اسٹیٹ ایجنٹ نے 7,000 اوپر رکھ کے بیچ دیا. ماشاءاللہ 1.25 لاکھ پہ ایک دن میں 7,000 کما لی. وہ آپ کو معلوم ہے کتنا چل رہا تھا. میں نے کہا جی اب دوسرا جیسے ہی آئے فوراً خرید لینا. گلشن سہل میں خریدا دوسرا, ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی مل کے ہم نے 2.25 لاکھ کا خرید لیا. قیمتیں گر گئی. میں نے کہا چلو پلاٹ تو ہے نا, ٹھیک ہے نہ بکے, کچھ جگہ تو مل گئی. 6 سال سے تلاش کر رہا ہوں, جگہ نظر نہیں آتی. ہے جگہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نہ نقشے بنے ہوئے, اتنی لمبی پتہ نہیں کدھر کراچی سے باہر لے جا کے جہاں 50 سال تک آبادی کا کوئی چانس نہیں. تو یہ 2.5 لاکھ اس پلاٹ کی نیچرل قیمت نہیں تھی. یہ اسٹیٹ ایجنٹوں نے بیچ کے, ہر آدمی اس لالچ میں خرید رہا تھا کہ اگرچہ یہ 2.5 لاکھ کا حقیقت میں ہے نہیں, لیکن جیسے مجھے کسی نے پہنایا تو فوراً میں 2.5 لاکھ پہ 2,000 بھی ملتے ہیں کسی کو پہنا دوں. تو یہ ایک دوسرے کو کرتے اور پاجامے پہنانے کا ایک فیشن چل رہا تھا. تو یہ نیچرل نہیں تھی. اس لیے پھر جو ہے نا وہ کیا ہوا, نیچرل قیمت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم چیزوں کے نرخ متعین کر دیں, قیمتیں. آپ نے کیا فرمایا؟ دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. کیسی عجیب حدیث ہے. اور ایک امی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ, امی جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو, اکنامکس کا اتنا عظیم اصول وہ بیان کر رہا ہو, الفاظ کیا فرمائے؟ ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. کیسے عجیب. یعنی اللہ جب کسی چیز کو مہنگا کرنا چاہے گا کم پیدا کرے گا, اور جب کسی چیز کو سستا کرنا چاہے گا زیادہ پیدا کر دے گا. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ بھی فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دے گا.
ایک چیز کسی کے پاس ہوگی دوسرے کے پاس نہیں, وہ اس بیچارے کے پاس محتاج ہو کے جائے گا, یہ اتنے دراہم لے لو, اتنے دینار لے لو, یہ چیز مجھے دے دو. تو جب اوپن تجارت ہوتی ہے, آزاد تجارت ہوتی ہے, تو اس میں پتہ چلتا ہے کس چیز کی ویلیو کیا ہے. تو یاد رکھو اللہ نے عورتیں بھی پیدا کی, مرد بھی پیدا کیے. اللہ تعالیٰ تو جتنی عورتیں انا کل شیء خلقناہ بقدر فرمایا, ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرتے ہیں, ایک اندازے سے. تو جیسے پیٹرول کے جو کنویں دریافت ہو رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو رہے, اللہ نے پیٹرول کے ذخائر بھی ایک اندازے سے رکھے ہیں. اللہ کو پتہ ہے آبادی کتنی ہوگی, ان کو کتنے ایندھن کی ضرورت ہوگی, تبھی یہ ذخائر دریافت جب ہوئے جب آبادی بڑھ گئی, اور اسی حساب سے ہوتے رہیں گے. تو یہ سارے کام اللہ پہلے سے کر کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اللہ اپنے اندازوں میں انسان کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے, اور انسان کی دخل اندازی کی وجہ سے اپنے اندازوں میں تبدیلی بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک بارش کا نظام بنایا ہے. یہ بس آخری بات سن کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. بارش کا نظام ہے, کتنی برسے گی اور کتنی کہاں کہاں برسے گی. بارش کے بارے میں تو ایک بڑا لگا لپٹا نظام ہے, وہ آڑا ترسا ہو جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اب پہاڑی علاقوں میں بارشیں عام طور پہ زیادہ برستی ہیں, ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام. اب آپ نے کیا کیا کہ پہاڑوں پہ مٹی کے گھروندے بنا لیے, اس لیے کہ آپ غریب ہیں, اور آپ نے کہا ہم اتنی آبادی کر دیتے ہیں کہ اللہ کو اس آبادی پہ رحم آئے گا, لہذا اب اللہ یہاں بارش نہیں برسائیں گے. تو اللہ کو آ جائے گا رحم؟ اللہ کہے گا کہ اپنے آپ کو فطرت کے مطابق ڈھالو. گھر بنانے سے پہلے دیکھو کہ یہاں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. نشیبی جگہ پہ بنا رہے ہو اور مٹی کا گھر بنا رہے ہو نشیبی جگہ پہ, جبکہ پتہ بھی ہے کہ سارے بارشوں کا پانی دریا بن کے چلانا اور سمندر تک لے جانا یہ فطرت کے نظام کا حصہ ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, ورنہ دریاؤں کا نظام برباد ہو جائے گا. لیکن آپ انہی راستوں میں گھر بنا رہے ہیں, اور پھر جب ڈوب رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس سال بارش تھوڑا ادھر کر دیتے, ادھر لے جاتے. تو فطرت جو ہے نا اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتی, آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. اب جب آپ نے ایک ایک کر لی اور آپ دوسری کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے رکھنے کی, ہم میں عدل کی, تو اللہ آپ کے ان جذبات سے متاثر ہو کر اگر اللہ بھی لڑکیاں پیدا کرنا کم کر دیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اللہ اسی حساب سے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر میرے بھائی آپ کو اپنی روش تبدیل کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو اپنی روش تبدیل کرنی پڑے گی تاکہ جتنی سپلائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ کو بڑھایا جائے تاکہ عورت کی ویلیو بڑھ جائے. جیسے کہ عرب ممالک میں تیل کا کنواں دینا پڑتا ہے پورا مہر کے طور پہ, پھر ملتی ہے لڑکی, ورنہ گھاس کھاتا رہتا ہے بیچارہ بیٹھ کے. افغانوں میں بھی ہم نے افغانستان میں دیکھا, وہاں کتنے شہداء ہیں, کتنی کثیر عورتیں ہیں, لاکھوں بیوگان ہیں وہاں, مگر شادی کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں. ہمارے اتنا نہیں ہے کہ مرد کا انتقال ہو گیا تو اب بیوہ عورت شادی سے ہی مایوس ہو گئی, نکاح ہو ہی نہیں رہا. میں نے خود دیکھا ہے وہاں بیوہ ہو جائے تو اب جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں کروں گا, دوسرا کہتا ہے میں کروں گا, بلکہ سب سے پہلے خاندان والے کہتے ہیں باہر جانے نہیں دیں گے ہم. سب سے پہلے شوہر کا بھائی کہتا ہے کہ یہ میں کروں گا اس سے شادی. اس پہ میں نے چھریاں نکلتے ہوئے دیکھی ہیں, میں نے دیکھا لڑائیاں ہوتے ہوئے. ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے یہاں سگا بھائی مر جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوہ سے کوئی شادی کرے. کیوں ایک ہی کرنی ہے, وہ کہے میں بیوہ سے کیوں کروں, بچوں والی سے, میں کنواری سے کروں گا, تو وہ نہیں کرتا شادی, اور وہ ساری زندگی رل جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے وہ لڑکی. اور اگر پہلے سے شادی شدہ ہو تو کہتے ہیں میری تو ہو گئی, تو میں کیوں کروں. تو یہ سارے میرے بھائی, وہ ان کا اکبر الہ آبادی ہے غالباً, ان کا شعر ہے نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جو نئی تہذیب یورپ سے آ رہی ہے, امریکہ سے آ رہی ہے, ہمارے معاشرے میں سرے سے شادی کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, گرل فرینڈ پر اکتفا کیا جا رہا ہے, اور نکاح کو معیوب سمجھا جا رہا ہے. اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہمت کریں ذرا, ہمت. 5-6 سال سے ترغیبات دے رہا ہوں, سوائے کوئی ایک پورے نارتھ کراچی میں کوئی ایک پٹھان ملے گا جس نے کوئی دوسری کر لی, اور کہیں لانڈی سے کبھی فون آئے گا کہ لانڈی میں اتنے لاکھ لوگ رہتے ہیں, ان میں فلاں پرنالے کے پیچھے ایک بندہ ہے جس نے آپ کا بیان سن کے دوسری کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں مل رہا.
جو تھوڑی ہمت کرے اور اس سنت کو رواج ڈالنے کی کوشش کرے. ہمارا کام ہے بتانا، اور خدا کی قسم شہوت پرستی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. اور خواتین یہ نہ سمجھے کہ میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں، خواتین کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواتین کو تاکہ عزت ملے، ان کو مقام اور مرتبہ ملے جیسے کہ صحابیات کو ملا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین سے گزارش ہے اگلے ہفتے اس موضوع پر بیان نہیں ہوگا، لہذا آ جائیں، کیونکہ اب اس دفعہ جو خواتین ہوں گی وہ بیچاری بھاگ جائیں گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، اس لیے کہ عورتیں قبرستان جائیں تو میت کو عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں. یہ بہت سے لوگوں میں مشہور ہے مگر اس کی حقیقت نہیں. میت بیچارے کو کچھ نظر نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میت کو نظر آتا تو جب ہم غسل دیتے ہیں نا اسی وقت اٹھ کے وہ زور سے تھپڑ مارتا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل غسل بہت بےہودہ طریقے سے دیتے ہیں، میت کے پردے کا خیال نہیں کرتے، سطر نہیں ڈھانپتے جیسے ڈھانپنا چاہیے. تو میت کا تو مطلب ہی ہے جو بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا. اب وہ آخرت کا ہے، اس کا تو جسم بھی، آنکھیں ہی نہیں رہی تو دیکھنے کا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھیں، کم از کم یہ پتلی تو باقی ہو، تھوڑے دنوں میں یہ پتلی بھی کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں. دیکھنے کے لیے میٹر ہی نہیں بچا ہے، میٹیریل ہی نہیں ہے جو دیکھنے کے لیے تھا. تو کس کی کیا بلوٹوتھ کے ذریعے دیکھے گا وہ کیا ہوگا. البتہ خواتین کا قبرستان جانا منع ہے، وہ احادیث میں وہ آنا چاہیے. ایسے بے پردگی کرتی ہیں وہاں جا کے رونا دھونا نہ ہو. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا نہ کرے تو اگر کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ کسی عورت کو کوئی شخص پردے میں لے جائے تو اس کی گنجائش ہے. جی ساس اور داماد کا پردہ نہیں ہوتا، عدت کے دوران بھی نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک.